اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا و رب جلیل کی جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور درود و سلام و محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شیعہ نے حیدر قرار پر یہ الزام لگتا ہے کہ ہم 18 ذی الحج عید غدیر حضرت عثمان کی شہادت کی وجہ سے مناتے ہیں، تو میرے بھائی شیعوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت کب ہوئی، یہ تو آپ کے اپنے لوگوں کو بھی نہیں پتہ۔ خیر، جا کے دیکھیے ہمارے جشن غدیر کے جشن میں کہ کس کا ذکر ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے پالتو چند سالوں سے 18 ذی الحج کو حضرت عثمان کی شہادت کا جلوس منا رہے ہیں، تو میرے بھائی آپ کے عقیدے میں تو 3 دن سے زیادہ سوگ ہی نہیں ہوتا، یہیں پہ بگڑ کے رہ گئی آپ کون سا سوگ منا رہے ہیں آج ہیں 13-14 سال کے بعد۔ پھر آپ کے اپنے اکابرین دارالعلوم کے جو فتوحات کی کتاب ہے میں دکھاتا ہوں، اس میں دارالفتہ آپ کے عقیدے میں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالنا ربیع الاول کا وہ بھی بدعت ہے اور غیر شرعی ہے۔ دیکھتے ہیں دارالفتہ بک آف فتاوی بائی دارالعلوم دیوبند، اس میں سوال ہوا کہ سرکار کا جلوس نکالنا کیسا ہے۔ ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جی میرے بھائی، سرکار ہی کا جلوس نہیں نکال سکتے تو کسی اور کا کیا نکالیں گے آپ؟ آئیے دوسرا سوال بھی دکھاتا ہوں، دارالفتہ، کیا صحابہ کے نام پر جلوس نکالا جا سکتا ہے؟ جواب کو مختصر کرتے ہیں، آپ کی اسکرین پر ہے۔ صحابہ سے محبت کا اظہار کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، بہرحال البتہ کسی خاص دن میں جلوس نکالنا شریعت میں کوئی ثابت نہیں، اسی لیے اس کا اہتمام کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ جی میرے بھائی، آپ تو اپنے ہی اکابرین کا فتویٰ نہیں مانتے، نہ رسول کا نکال سکتے ہیں نہ کسی صحابی کا نکال سکتے ہیں۔ آپ کی مسجد کے باہر سے تو اگر یا رسول اللہ کا نعرہ لگ جائے یا حسین کا نعرہ لگ جائے تو پتھر مارتے ہیں آپ، تو بھول گئے آپ۔ یہ عاشور کا جلوس 2013 راجہ بازار راولپنڈی پاکستان، یہ دیوبندیوں کی آپ ہی کی مسجد جس کا نام تھا مسجد تعلیم القرآن سے امام حسین یا حسین کہنے والوں پہ پتھراؤ کیا گیا، حملہ کیا گیا، نام تعلیم القرآن اور کام تعلیم الشیطان۔ آپ ہی کا فتویٰ ہے میرے بھیا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی سبیل لگانا بدعت ہے، تو جو امام حسین کی سبیل کو بدعت کہتے ہیں وہ آج حضرت عثمان کی سبیل لگا رہے ہیں، دیکھ لیجئے آپ۔ ہم پر یہ اعتراض کے تماشا کیوں کرتے ہیں حسین کا کہنے والے آج خود حضرت عثمان کا تماشا کر رہے ہیں۔ بہرحال اب رہی سوال کہ کیا حضرت عثمان کی شہادت 18 ذی الحج ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی مختصر۔ میرے بھائی پہلی بات تو 8 روایتیں آپ کی، 8 مختلف تاریخ ہیں، لیکن سب سے مستند تاریخ ہے وہ ہے 12 ذی الحج، نہ کہ 18 ذی الحج۔ میرا پہلا حوالہ مسند امام احمد بن حنبل والیوم 1 پیج 555 ان عثمان قتل فی اوسط ایام تشریق۔ دیکھیں ایام تشریق عربی میں کہتے ہیں کہ گوشت کو ڈرائی کرنے کے دن، 10 ذی الحج کو عید ہے، اور ایام تشریق یعنی کہ 3 وہ دن جس میں گوشت ڈرائی ہوتا ہے، یعنی 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج۔ اوسط کہتے ہیں مڈل کو، قتل فی اوسط ایام تشریق یعنی ایام تشریق کے مڈل، یعنی 11، 12، 13 کے بیچ کا جو مڈل ہے وہ ہے 12 ذی الحج، اور یہ اسناد کے لحاظ سے صحیح ہے۔ دوسرا میرا حوالہ المعجم الکبیر للطبرانی بائی امام الطبرانی، یہ آپ کے حدیث کے امام ہے، والیوم نمبر 1 پیج 88، قتل عثمان بن عفان فی اوسط ایام میں تشریق، وہی ایام تشریق یعنی کہ 11، 12، 13 کا مڈل یعنی کہ 12 ذی الحج، اور یہ بھی علم رجال سے صحیح روایت ہے۔ تیسرا میرا حوالہ مجمع الزوائد بائی نور الدین الہیثمی، والیوم 5 پیج 232، قتل عثمان بن عفان فی اوسط ایام تشریق، وہی روایت 11، 12، 13 کے مڈل یعنی کہ 12 ذی الحج ہے، اور یہ بھی رجال کے حوالے سے صحیح روایت ہے۔ آخری ایک حوالہ اور آپ کی زحمت تمام، سوائق محرقہ بائی علامہ ابن حجر مکی، پیج 285 اور 286 پر لکھتے ہیں کہ عثمان 35 ہجری ایام تشریق کے وسط میں قتل ہوئے، یعنی وہی 12 ذی الحج۔ جی میرے بھائی، تو 3 دن زیادہ سوگ آپ کا ویسے ہی نہیں ہوتا، پھر آپ کے اپنے علماء کا فتویٰ ہے کہ جلوس نہیں نکال سکتے، وہی بدعت ہے اور غیر شرعی ہے۔ یہ کام آپ آل محمد کے بغض اور شیعوں کے بغض میں کرتے ہیں، تو میرے بھیا ابھی ہماری 2 عیدیں اور باقی ہیں، ایک عید مباہلہ اور ایک عید شجاع، تو آپ 2 بندے اور ڈھونڈیں اپنے جن کو آپ کو مروانا ہے ان دنوں میں۔ اور آخری ایک بات اور آپ کی زحمت تمام، اور وہ یہ کہ ہم صرف
شہادت نہیں مناتے, ہم ولادت بھی مناتے ہیں. آپ پہنچ گئے, پہنچنے والے ہیں, کافی ہے آپ کے لیے.